29واں پارہ ہے، سورۃ الدہر، پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل سورت سورۃ القیامہ ہے اور یہ سورت سورۃ الدہر ہے۔ ماقبل کے ساتھ اس کے کئی اعتبار سے ربط ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا گیا، ماقبل بھی اللہ نے بیان فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، کہ اللہ فرماتے ہیں یہ انسان ایک منی کا قطرہ تھا جو کہ ٹپکایا جاتا ہے، پھر یہ جمع ہوا خون ایک لوتڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کو پیدا فرماتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک بنا دیتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہاں پر بھی اللہ نے انسان کا تذکرہ کیا کہ ایک ملے جلے پانی کے قطرے سے اس انسان کو اللہ نے بنایا۔ اسی طرح ماقبل اللہ جل شانہ نے قیامت کا تذکرہ کیا اور یہاں پر بھی قیامت کا تذکرہ ہے، لیکن ماقبل قیامت کا ابتدائی حال بیان ہو رہا تھا اور وہ یہ تھا کہ خسف القمر وجمع الشمس والقمر، کہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا یہ چاند بے نور پڑ جائے اور سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائے، اور پھر یہ انسان بھاگنے کی کوشش کرے گا، راستہ کوئی نہیں ملے گا۔ اس دن انسان کو تمام اعمال سے خبردار کیا جائے گا۔ یہاں اس صورت کے اندر بھی اللہ جل شانہ قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن قیامت کا تذکرہ اس حوالے سے کرتے ہیں کہ جب نیکوکار اور بدکار الگ کیے جائیں گے تو نیکوکار کے لیے کیا ہے اور بدکار کے لیے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے نیکوکاروں کے لیے اور بدکاروں کے لیے الگ الگ نظام رکھا ہے۔ بدکاروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جبکہ ابرار نیک لوگوں کے لیے جنت کی مبارک زندگی ہے۔ اس لیے اس کی تفصیلات بتائے جا رہے ہیں۔ وہاں پر بندہ مشروبات پیے گا جس پر کافور کی آمیزش ہوگی اور ایسی نہریں ہوں گی، بندہ جس طرف لے جانا چاہے تو اس کو لے کر جاتا رہے گا۔ پھر ماقبل اللہ جل شانہ نے تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے وہ تر و تازہ رہیں گی، اپنے رب کو دیکھنے والی ہوں گی، اور کچھ چہرے اداس رہیں گی۔ یہاں اس صورت کے اندر آگے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہاں پر وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ تر و تازی کا سامنا کریں گے اور خوشیاں ان کو حاصل ہوگی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ ان کو ان کے نیک اعمال اور مصیبت اور تکلیفوں میں صبر کرنے کی جنت عطا فرمائیں گے۔ کہ جنت کی تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ پھر ماقبل صورت کے اندر ایک اور تذکرہ قرآن کا کیا گیا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ اس قرآن کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نازل کر کے اس کے آپ کے دل کے اندر جمع کرنے والے ہم ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ کی زبان سے اس کی قرأت کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پر بھی اللہ بیان فرماتے اس صورت کے اندر آگے جا کے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، یقیناً ہم نے آپ پر قرآن کو اتارا ہوا ہے۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ بہرحال یہ قرآن کا انداز ہے، جب آگے کی بات بیان کی جا رہی ہے پچھلی بات کے ساتھ اس کی مناسبت ہوتی ہے، جس کو ربط کہتے ہیں، تو اس لیے مسلمان اس چیز کو سمجھے کہ اللہ کا جو کلام یہ ایک مربوط کلام ہے، لیکن اس ربط کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ سورت سورۃ الدہر ہے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں اور یہ ایک نام سورۃ الدہر ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں دہر کا تذکرہ ہے۔ دوسرا نام اس سورت کا سورۃ الانسان کہلاتے ہیں
کیونکہ اس میں انسان کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس سورت کا نام حل عطا بھی ہے، اس سورت کا نام امشاج بھی ہے، سورت و امشاج، کہ یہ الفاظ اس سورت کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ماحول ایسا بن گیا ہے، آپ پوری سورت پڑھے تو لوگ کہتے ہیں جی بہت لمبی سورت پڑھ چکے، نماز بہت لمبی پڑھاتا ہے۔ حالانکہ اس نماز کس درجے کی پڑھانی چاہیے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک یہ سورت مکمل پڑھتے تھے اور ایک سورہ سجدہ مکمل پڑھتے تھے فجر کی نماز میں 2 رکعتوں کے اندر۔ آج بھی الحمدللہ مدینہ منورہ کے اندر ان سورتوں کے پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے سورہ سجدہ کے۔ اب ہمارے ہاں سورہ سجدہ پڑھ لے، وہاں پر سجدہ ہے، لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ نماز میں سجدہ، ہم صرف تراویح میں سجدے کے قائل ہیں اور باقی عام نمازوں کے اندر اس کا اہتمام۔ اس لیے ہمارے لوگ جب عمرے پہ چلے جاتے ہیں اور جمعے کے دن وہاں پر سورہ سجدہ امام صاحب پڑھتے ہیں، لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ہمارے لوگ دائیں بائیں دیتے کہ ہم کیا کریں۔ تو یہ احکام سیکھنے کی چیز ہے۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے اور ایک بندہ کالا سیاہ رنگ کا تھا، وہ چیخ مار کے اس کی روح پرواز کر چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اخرج نفس صاحبکم شوق الجنہ، جنت کے شوق نے تمہارے دوست کی روح کو تمہارے اس کے جسم سے نکال دیا، یعنی اس کو جنت کا اتنا شوق لگ گیا، اس میں جنت کا تذکرہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اس سورت کو پڑھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، جس کو اللہ پاک نے اسلام کی سربلندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ کہ اسلام کو اندر سے باہر نکالنے میں اور اسلام کو برملا ظاہر کر کے کلمہ کو بلند آواز سے پڑھنے میں سب سے بڑا کردار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ اس سورت کو جب پڑھتے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کوئی قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا، تو فرماتے تھے ہائے ہم نہ ہی ہوتے تو اچھے ہوتے۔ اب اللہ نے وجود دیا ہے تو حساب و کتاب ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور یہ بہت مشکل چیز ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت میں جب ان کو نیزہ مار دیا گیا اور زخمی ہو گئے تھے، آخری وقت ہے، روح کے پرواز کرنا، بچے کے گود میں سر پڑا ہوا ہے، فرمایا کہ بیٹا میرے یہ سر نیچے کرا دے اور زمین پہ رکھ دے اور اپنے سر کو ملتے رہے، اور فرماتے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تیرے لیے ہلاکت اور تباہی بربادی ہوگی اگر تیرے رب نے تیری بخشش نہیں کی۔ اپنے نیک اعمال اور کس طرح کی زندگی گزارنے، حضور جگہ جگہ فرماتے میں فلاں جگہ تھا اور وہاں میرے ساتھ ابوبکر اور عمر، میں فلاں جگہ گیا تھا میرے ساتھ ابوبکر اور عمر تھے۔ صحابہ فرماتے اکثر حضور تذکرہ کرتے تھے تو فرماتے میں فلاں جگہ تھا وہاں میرے ساتھ ابوبکر اور عمر، ہر جگہ تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ تو بہرحال ان ساری باتوں کے باوجود اس درجے عاجزی کا موضوع، آج اللہ معاف فرما دے، ہم 2-4 رکعت نماز پڑھنے والے بن جاتے ہیں، 2-4 رکوع تلاوت کرنے والے، ذکر کرنے والے بن جاتے ہیں، معمولی سے اللہ اللہ کرنے والے بن جاتے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ بات کرنے کی کوئی بیچارہ جو ہے طاقت ہی نہیں رکھتا۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، اللہ فرماتا تحقیق انسان پر ایک زمانے کا وہ وقت بھی آیا لم یکن شیئا مذکورا، کہ یہ انسان کوئی قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا، انسان کا نام و نشان ہی نہیں تھا، یہ انسان اس دنیا کے اندر کوئی وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اے دنیا کے انسانوں، بڑی عجیب بات ہے، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کی ناشکری کرتے ہو، حالانکہ تمہارا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس اللہ نے تمہیں بنایا، وہی اللہ تمہیں دوبارہ موت دیں گے، اور موت کے بعد ختم نہیں ہوگی، موت کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کرے گی، تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔
اس اللہ فرماتے ہیں انسان پر ایک زمانے میں سے ایک وقت وہ بھی گزرا کہ یہ قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے اس انسان کو بنایا ایک پانی کے قطرے سے جو ملا جلا تھا، ملا جلا پانی کا قطرہ، مرد اور عورت کا ملا جلا پانی۔ اور یہ ہے کہ انسان کو مختلف عناصر سے بنایا اللہ نے۔ آج دنیا والے تحقیق کر رہے ہیں، 110 تک کے عناصر کو تو لوگ کہہ چکے کہ اتنے عناصر انسان کے بدن کے اندر موجود ہے۔ ہاں جی، کوئی انسان کے اندر آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور اسی طرح یہ شوگر ہے اور یہ سالٹ ہے اور یہ آئرن ہے، یہ مختلف قسم کے عناصر سے انسان کو بنایا ہے اللہ پاک نے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو ملے جلے پانی کے قطرے سے بنایا، نبتلیہ، اس کا ایک ترجمہ ہے ہم اس کو آزمانا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو مکلف بنا کے احکام کا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ ہم نے اس انسان کو وجود دے کے آزمایا، اور آزماتے ہوئے ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہماری مان کے چلتا ہے اور یا ہم سے روگردانی کرتا رہتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پس ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنا دیا کہ یہ حق کی باتوں کو سنے اور حق کے راستے کو دیکھے اور حق پر چلنے والا بن جائے۔ یا مفسرین فرماتے ہیں دوسرا ترجمہ یہاں پر جو موضوع زیادہ بند ہے وہ یہ ہے، نبتلی کا معنی ہے پلٹیاں دے کر، ہم نے اس انسان کو ایک باریک قطرے سے بنا کے اسی قطرے کو پلٹیاں دے کر 40 مراحل سے گزار کے یہ انسان اس کے اندر روح ڈال دیا جاتا ہے، اور اس روح کے ڈالنے کے بعد یہ دیکھنے والا اور سننے والا بن جاتا ہے۔ کتنے مراحل سے اس انسان کو گزارا جاتا ہے، اس کو خون بنا دیا جاتا ہے، اس خون کا ایک جمع ہوا بنا دیا جاتا ہے، اس کا گوشت بنا، اس کی ہڈیاں بنائی جاتی ہے، ہڈیوں پہ گوشت کو چڑھایا جاتا ہے۔ فرمائیں 40 مراحل سے یہ انسان گزر کے، اس لیے 120 دن کے بعد یہ انسان مکمل ہو جاتا ہے اپنی تخلیق کے حوالے سے۔ اس لیے اس کے بعد اس انسان کو پیٹ سے ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی شرعی مسئلہ ایسا آیا یا طبی حوالے سے ضرورت ایسی پڑ گئی کہ اس کو ضائع کرنے کی ضرورت آ جائے، اس سے پہلے ضائع کرنے کی گنجائش ہے، لیکن وہ بھی جب ڈاکٹر کہہ دیں کہ یہ ضرورت ہے اس حوالے سے کہ عورت وہ اس استعداد اور یہ قابل نہیں ہے کہ وہ بچہ جن جائے، اور یا اس طرح کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے، لیکن صرف اس وجہ سے بچے کو ضائع کر دینا کہ یہ بچہ پیدا ہوگا، اس کو کون کھلائے گا کون پلائے گا، اور بعض اوقات عورتیں باوجود صحت مند ہونے کے ایسے ہی نخرہ کرتی ہے، تو یہ زندہ بچے کو درگور کرنے کے عبارت میں ہوگا اور سخت گناہ ہے اس کا۔ اس لیے ایسے ڈاکٹر بھی اس عذاب میں مبتلا ہوں گے جو یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر ہے بہت سارے لوگ جو ظاہر کے اعتبار سے اتنے دیندار نظر نہیں آتے، لیکن کئی تجربے اس طرح سامنے آئے ہوئے ہیں، بہت سارے ڈاکٹر اس میں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں۔ بہرحال تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس انسان کو پلٹیاں دے کر اس کو دیکھنے والا سننے والا بنا دیتا ہے۔ اب اللہ نے تو اس کو دیکھنے والا سننے والا بنایا، اس کا کام یہ تھا هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، نہ انسان کا کوئی جسم تھا، نہ انسان کا کوئی ہڈی، نہ اس کا کوئی گوشت، نہ اس کی کوئی آنکھ، نہ اس کے کوئی، ایک قطرے کے اندر آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، ناک بھی ہے، دانت بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، انگلیاں بھی ہے، ناخن بھی ہے، بال بھی ہے، چمڑا بھی ہے، معدہ بھی ہے، دل بھی ہے، پھیپھڑے بھی ہے۔ اللہ پاک نے کیا کیا چیزیں اس ایک قطرے کے اندر رکھی ہے، اور اس ایک قطرے سے انسان کو بنا رہا ہے، پھر کسی کو مذکر بنا رہا ہے، کسی کو مؤنث بنا رہا ہے۔ دنیا کا انسان آج بھی حیران ہے کہ یہ فیصلہ کہاں سے کس طرح کیا جاتا ہے اور یہ کیسے ہو کر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے ان ساری نعمتوں کے باوجود چاہیے تو یہ تھا کہ یہ انسان رب کا بن کر زندگی گزارتا، لیکن یہ انسان بڑا ناشکر بن کے قتل الانسان ما اکفرا، مارا جائے
تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے یہ انسان؟ کس چیز نے اس انسان کو اتنا بڑا ناشکر بنا دیا؟ من ای شیء خلق، کس چیز سے اللہ نے اس انسان کو بنایا؟ من نطفۃ خلقہ فقدر، ایک قطرے سے اللہ نے انسان کو بنایا، پھر اس کو اندازے پہ کیا، ثم السبیل یسرا، ماں کے پیٹ میں پال کے دنیا کے اندر آنے کا راستہ اللہ نے آسان بنا دیا، ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر موت دے گا، پھر قبر کی طرف لے کر جائے گا، برزخی زندگی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرے گا۔ کلا لما یقض ما امر، اللہ فرماتے کبھی بھی اس انسان نے اپنے رب کے حکم کو پورا نہیں کیا، جو رب کہتا ہے وہ نہیں مانتا، اور دنیا کی ایک چھوٹی سی بیوی کہہ دیتی ہے یہ کرو وہ کرو، صبح شام اس کا پابند بن کے زندگی گزارتا ہے، بچوں کا پابند بن کے زندگی گزارتے ہیں، ایک چھوٹے سے افسر کا پابند بن کے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اللہ کا پابند بن کے زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، ہم نے بدلا دیا ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، وہدیناہ النجدین، ہم نے دو راستے انسان کو بتا دیے ہیں، آپ نے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے اور تمہارا اپنا کام و ذمہ داری ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان والا بن جائے شکر گزار بن کے، جو چاہے ناشکر بن کے کفر کا شیوا اپنا لے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس انسان کو راستہ دکھایا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بن کی زندگی گزارے، چاہے ناشکر بن کر زندگی گزارے، چاہے نمازی بن کی زندگی گزارے، چاہے نماز سے اعراض کر کے زندگی گزارے، چاہے روزہ رکھنے والا زندگی گزارے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بن کے زندگی گزارے، حج ادا کرنے والا بن کے زندگی گزارے، اچھے اخلاق اور معاملات کے ساتھ زندگی گزارے، چاہے بد اخلاقی اور برے معاملات کے ساتھ زندگی گزارے، ہم نے اس انسان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھنا دنیا میں تو ہم نے پابند نہیں بنایا، ہم انسان کو زبردستی گریبان سے پکڑ کے مساجد کی طرف نہیں کھینچ کے لاتے اور نماز کی طرف نہیں کھینچ کے لاتے، ہم نے انسان کو اختیار دیا، جب تو موبائل پہ گھنٹے گزار سکتے تو قرآن کی تلاوت پہ کیوں نہیں گزار سکتا؟ جب تو دنیا والوں کی ملاقاتوں کے لیے سفر کر کے جا سکتا ہے اور دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے سفر کر کے جا سکتا ہے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے دو چار قدم اٹھا کے اور اپنی مسجد کی طرف نہیں آ سکتا، اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھنا انجام بھی اللہ بیان فرماتے، اگر تم نے کفر کا شیوا اپنایا، ناشکری کا مظاہرہ کیا، انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، ہم نے تیار کر رکھے ناشکر لوگوں کے لیے اور نافرمان لوگوں کے لیے، منکر لوگوں کے لیے، جو رب کے منکر، رب کے رسول کے منکر، آخرت کے منکر، ہم نے ان کے زنجیریں تیار، سلاسلا زنجیریں، اغلالا توق، زنجیریں کتنی بڑی ہوں گی؟ 70 گز لمبی زنجیریں ہوں گی، اور توق ہوں گے جو ڈال دیے جائیں گے، بیڑیا ہوں گے، وسعیرا، اور انجام کار بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی جس میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جو نیکوکار ہوگے، جو اللہ کے حقوق کو پورا کرنے والے، مخلوق کے حقوق کو پورا کرنے والے، جب زندہ نیکوکار بن کی زندگی گزارنے والا ہوگا، وہ پیے گا کل قیامت کے دن من کاسن، ایک پیالے میں سے پیے گا، کان مزاجها کافورا، اس پیالے کے اندر آمیزش ہوگی، جس طرح دنیا کے لوگ پانی کو میٹھا بنانے کے لیے کوئی روح افزا ڈال رہا ہے، کوئی جو ہے کیا ڈال رہا ہے، قیامت کے دن وہاں پر جو پانی پلایا جائے گا، اس پانی کو میٹھا کرنے کے لیے ایک آمیزش ہوگی، مکسچر ہوگی، جو کہ کافور کی ہوگی، اور یہ کیا چیز ہے؟ اللہ اس کا تعارف کراتے، عینن، یہ ایک جنت کے اندر چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ، اللہ کے نیک بندے اس سے پیتے ہوں گے، کسی کو براہ راست مکمل یہ پلایا جائے گا اور کسی کو اس کے آمیزش ملا دی جائے گی اور پلایا جائے گا۔ اور فرمایا یفجرونہا تفجیرا، جنت کی نہروں کی دو صفت ہوں گی، ایک جنت کی نہر وہ جنت کی زمین کی سطح کے اوپر چلنے والے، اور پھر
جنتیوں کے پاس چھڑیاں ہوں گی سونے کی، اور جنتی جس طرف اس کو اشارہ کرے گا اس کو لے کر جائے گا اپنے محلات کی طرف۔ اندر آئیں گے پانی کا نہر، دودھ کا نہر اور شہد کا نہر، اور اسی طرح شراب کی نہر اور کافور کی نہر، یہ مختلف قسم کے چشمے اللہ نے بنائے ہوئے، بس اشارہ کرے گا اور اس کے ایک نالی اس کی طرف آ جائے گی اور اس کے گھر کی طرف آئے گا، اس سے پیتا رہے گا، اس کو اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یفجرونہا تفجیرا، جس طرف لے کر چلنے والے ہوں گے اس طرف وہ چشمہ چلتا رہے گا ان کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرما دے۔ ہم نے جنت کے تذکرے چھوڑ دیے، جہنم کے تذکرے چھوڑ دیے، اس لیے جنت کا شوق نہیں رہا، جہنم کا خوف باقی نہیں۔ ہم دنیا کے تذکرے، دنیا کے چرچے، دنیا کے پلاٹ اور جائیدادیں اور سونے اور چاندی اور ڈالر اور درہم اور ڈگری اور حکومتیں، لوگ اس کے پیچھے لگے، یہ بھی کوئی حرام چیز نہیں ہے، لیکن جتنے اس کے لیے محنت کر رہے ہیں اس سے زیادہ جنت کے مبارک نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ هل اتى على الانسان، یقیناً آیا انسان پر حین من الدار، زمانے میں سے ایک ایسا وقت، لم یکن شیئا مذکورا، کہ نہیں تھا یہ انسان قابل تذکرہ چیز۔ انا خلقنا الانسان، یقیناً ہم نے انسان کو بنایا، من نطفۃ امشاج، ملے جلے پانی کے قطرے سے، باریک قطرے سے، نبتلیہ، اس کو پلٹیاں دے کر، یا اس واسطے کہ ہم اس کو آزما لیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، بس ہم نے اس کو بنایا سننے والا، دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس انسان کو راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بن کر زندگی گزارے اور چاہے تو ناشکرہ بن کر رہے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، یقین ہم نے تیار کر رکھے ہیں کافروں کے واسطے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ ان الابرار یشربون من کأس، یقیناً نیکوکار لوگ پیئیں گے پیالے میں سے، کان مزاجھا کافورا، کہ جس کی آمیزش کافور کی ہوگی، عین یشرب بہا عباد اللہ، اور یہ کافور ایک چشمہ ہے جو کہ پیئیں گے اس سے اللہ کے نیک بندے، یفجرونہا تفجیرا، جو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، جس طرف چاہیں گے موڑ کے لے کر چلیں گے۔ صدق اللہ۔